بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان جتنا بھی سیکھ لے پڑھ لے اس کی جہالت ہمیشہ زیادہ ہوگی اور اس کا علم ہمیشہ کم ہوگا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پیدائش کے وقت ہمیں بات بتاتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، ہماری اصل بنیاد جہالت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی اپنی عمر کے لحاظ سے اور اپنے اپنی لائن اور پیشے کے لحاظ سے کچھ پڑھا ہے، کچھ سیکھا ہے، کچھ سمجھا ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی سیکھا سمجھا پڑھا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک آیت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے فرماتے ہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا کسی نے دیا، میری طاقت نہیں کہ میں لے لوں، مجھے دیا، دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا، الا قلیلا، بہت تھوڑا سا علم۔ تو اصل ہماری جہالت ہے، پھر اگر کچھ سیکھا ہے بہت تھوڑا سیکھا، اس میں بے شمار غلط بھی داخل ہے، صحیح بھی داخل ہے۔ ہم اپنی عقل پر اگر چلیں گے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، کیونکہ ہماری جہالت زیادہ ہے اور ہمارا علم تھوڑا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے نکالنے کے لیے اپنے علم کو جو بے خطا ہے، جو کامل مکمل اکمل ہے، جس میں نہ کوئی داخل کر سکتا ہے کوئی چیز، نہ کوئی نکال سکتا ہے، وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ کا کلام، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، مضبوط محکم آیات ہیں، انہیں اللہ نے کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، انکم فی زمان ہدنا وان السیر بکم لسریع، تم ایک ایسے دور میں آنے والے ہو جس میں وقت کی رفتار بڑی تیز، افلا ترون الی اللیل والنہار، دن رات میں غور کرو، یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو پرانا کرنے، ویقربان کل بعید، دور کو قریب لا رہے، ویاتیان بکل معروف، اور آخرت کو کھینچ کھینچ کر تمہارے سر پر لا رہی ہے دن اور رات۔ ایک صحابی ہے مقداد، وہ کہتے ہیں مل ہدنا تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے جو سنا نہیں پہلے، ہدنا، ہدنا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دار بلاء وانقطاع، ہدنا ہے یہ آزمائش کا گھر اور یہ ٹوٹ جانے والا اور چھوڑ کے چلے جانے والا گھر۔ پھر ہم نے فرمایا وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ایک وقت تم پر آنے والا ہے کہ تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا، دنیا کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے، راستہ نظر نہیں آئے گا، کتنے جاؤ گے کدھر جاؤ گے۔ جب تم پر یہ حالات آئیں تم کیا کرنا، فعلیکم بالقرآن، تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع،
یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کے جھگڑے کو تسلیم کیا جائے گا، یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، جو اس قرآن کو آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، جو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا، ساقہ الی النار، اسے جہنم میں دھکا دے دے گا۔ پھر قرآن کے ساتھ جیسے قرآن کو آخری کتاب بنایا، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، ساتھ ہمیں اپنا نبی دیا، اپنا رسول دیا، جس کو کہا خاتم النبیین، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، خاتم النبیین، آخری نبی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی۔ آپ کی مجلس تھی، ایک بدو گزرا دیہاتی، گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا، گوہ کھاتے تھے عرب جاہلیت میں۔ کہنے لگا یہ کون صاحب ہے جو مجلس لگی ہوئی؟ لوگوں نے کہا یہ وہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تم ہو جو کہتے ہو میں نبی ہوں، بہت بدتمیزی کے ساتھ۔ تو میرے نبی نے کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا۔ آپ کے ماتھے پر بل نہیں ہے، کہا ہاں میرے دوست میں ہی ہوں۔ کہنے لگا اگر تیری میری قوم کا معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تجھے اس کا مزہ چکھا دیتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھول گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی بدتمیزی کر رہا، مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تجھے کچھ خبر ہے کہ اچھے اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق ایسی دولت ہے کہ جس کو اللہ نے، یہ ایک دولت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں پیسہ ہے، نقدی ہے، کاروبار ہے، یہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی۔ اخلاق ایسی دولت ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا تو یہ بات مت کر، صبر کر۔ پھر ہم نے کہا میرے دوست کیا گلا ہے آپ اتنے ناراض ہو کے کیوں بول رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں اتنی باتیں نہیں جانتا۔ گوہ کو رسی سے کھولا، وہ لٹکی ہوئی تھی مردہ، تو اس کو ایسے دم سے پکڑا اور آپ کے سامنے یوں پھینک دیا۔ کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، یہ گوہ اگر کہہ دے کہ تو نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا۔ اب اس نے نا ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیا اپنے لحاظ سے کہ گویا تھا بندہ نہیں بولیندا کو کتھو بولنا، لہٰذا میں یہ بالکل کام پورا کر چھڑے۔ لا اومن حتی یومن ھذا الضب، یہ بولے تو نبی ہے پھر مانو گا ورنہ نہیں مانتا۔ وہ کہیں ہوتی تو گردن ہی نہیں ہوتی بیچ پڑ۔ تو آپ نے کہا یا ضب، یہ بہت بڑا مجمع یہ دیکھ رہا سر، یا ضب۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی گردن اوپر اٹھائی، سینہ تان لیا، زندگی آ گئی۔ اور جانور تو نہیں بولتے، ان کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں، لیکن گوہ نے انتہائی خوبصورت عربی زبان میں کلام کیا اور اتنی اونچی آواز کہ سارا مجمع سن رہا ہے۔ اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک حاضر، سعدیک حاضر، میرے بھاگ جاگے، میرے بھاگ جاگے، مجھے آپ نے یاد کیا، مجھے پکارا، ایک آپ کو ٹائٹل دیا، نام دیا۔ اللہ نے میرے نبی کے 10 نام تو ایک ہی حدیث میں رکھے ہیں، ایک ہی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو زیادہ نام دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا محاورہ بھی ہے اور ہر زبان کا محاورہ ہے، جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو کئی نام، جیسے مائیں اپنے بچوں کو
कितने नामों से पुकार रही होती, कितने नाम उसके घुमाती है। तो एक ही रिवायत में मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे, मैं मोहम्मद, मैं अहमद, माही, हाशिर, आकिब, फातिह, खातिम, अबुल कासिम, ताहा, यासीन, 10 एक हदीस में। कुरान से निकालूं तो शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, अजीज़, हरीस, रऊफ़, रहीम, ताहा, यासीन, मुज़्ज़म्मिल, मुद्दस्सिर, रहमतुल लिल आलमीन, काफ़तल लिन्नास, बशीरन व नज़ीरा, ये सब मेरे अल्लाह ने आपको नाम दिए। और नाम अरबी में उसे दिए जाते हैं जिसका मर्तबा बड़ा हो, जिसका मर्तबा बड़ा हो उसको नाम दिए जाते हैं। तलवार, तलवार के हमारी ज़ुबान में एक ही लफ्ज़ है तलवार, लेकिन अरबी में तलवार के 500 नाम हैं, 500 नाम उसकी अज़मत की वजह से। तो मेरे रब ने अपने हबीब को नाम दिए, 2 नाम ज़ाती, बाकी सिफ़ाती। मोहम्मद और अहमद ज़ाती नाम दिए और बाकी सारे सिफ़ाती नाम दिए। और मोहम्मद और अहमद को अपने नाम के साथ इतने खूबसूरत अंदाज में जोड़ा है कि अल्लाह के लफ्ज़ में कोई हर्फ नहीं, कोई नुक्ता नहीं है, ठीक है। मोहम्मद में भी कोई नुक्ता नहीं है, अहमद में भी कोई नुक्ता नहीं है। अल्लाह 4 हर्फ हैं, मोहम्मद भी 4 हर्फ हैं और अहमद भी 4 हर्फ हैं। ये 4 जमा 4 जमा 4 12 बनते हैं। जब अल्लाह ने कलमा तौहीद बनाया, रिसालत बनाया, तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह 2 जुज़ हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो यहाँ 12 के अदद को इस तरह अल्लाह ताला ने रोया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। फिर अपने हबीब के नाम को कुरान के साथ ऐसे जोड़ा है, और मैं कुरान और अपने नबी को जोड़ बिठा रहा था तो इसलिए ये बात उसी में आ रही। अपने नबी को हमें कुरान दिया, कुरान को समझाने के लिए नबी दिया, हमारे हाथ में नहीं दे दिया कि लो पढ़ लो तो आप समझ लो। एक हस्ती दी, एक महबूब दिए जो एक ज़िंदगी बता के गए, समझा के गए, करवा के गए, सिर्फ समझाया नहीं, बताया नहीं, करवा के गए। तो कुरान का शुरू है अल्हम्दु, पहला लफ्ज़ अल्हम्दु। अलिफ लाम हटा दें तो नीचे से क्या निकलता है? मोहम्मद का मीम हटा दें तो क्या निकलता है? हम्द। अहमद का अलिफ हटा दें तो क्या निकलता है? हम्द। ये कुरान से अपने हबीब के नाम को जोड़ा, हम्द 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 के पहले लफ्ज़ के साथ अपने हबीब के नाम को जोड़ के बताया है कि सारे कुरान के इल्म का दरवाज़ा मेरा नबी है, चाबी मेरा नबी है। ये चाबी लगेगी तो कुरान खुले। शिकागो में और डिट्रॉय में यहूदी प्रोफेसर हैं जो कुरान पर डिग्री देते हैं, PhD की डिग्री देते हैं, लेकिन जो कि मोहम्मद